بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک باوردی بٹلر نے دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھولتے ہی وہ ہاتھ باندھ کر اور نظریں جھکا کر غلاموں کی طرح ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ شاہانہ اس کی طرف دیکھے بغیر ایک ملکہ کی سی تمکنت سے سر اٹھائے آگے بڑھتی چلی گئی۔ اس کی رہنمائی میں جس طویل و عریض بیڈ روم میں پہنچا وہ آرائش کے لحاظ سے قدامت اور جدت کا ایک حسین امتزاج تھا۔ مثلاً اس کی چھت میں قدیم طرز کے دو بڑے بڑے نہایت خوبصورت فانوس آویزاں تھے، وہ تالی بجانے پر روشن ہو گئے تھے۔ جہازی سائز کا بیضوی بیڈ شاہی انداز میں چاروں طرف سے حریری جالیوں میں گھرا ہوا تھا۔ باقی فرنیچر وکٹورین سٹائل کا تھا، مگر ساتھ ہی وہاں دور جدید کی بعض برقی اور مشینی سہولتیں بھی موجود تھیں۔ محض یہ جنت نظیر کمرہ ہی اپنی جگہ ایک علیحدہ کائنات تھا۔ آج کل میں خود بھی کسی معمولی کوٹھی میں نہیں رہتا تھا، لیکن اس کوٹھی کی وسعت اور آرائش دیکھ کر میں متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ بہرحال شاہانہ کا رہن سہن دیکھ کر مجھے کچھ ایسا زیادہ حیران ہونے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ اس کا اپنا ازدواجی پس منظر جاگیردارانہ تھا۔ اس کا موجودہ شوہر بھی نہ صرف بڑا جاگیردار بلکہ وزیر بھی تھا۔ ایک آرام کرسی پر جسے محض ایک نظر دیکھ کر ہی آرام کا احساس ہوتا تھا، دیر ہوتے ہوئے اس نے شاید کوئی نادیدہ بٹن دبایا تھا۔ حالانکہ دوسرے ہی لمحے چراغ کے جن کی طرح ایک اور ملازم ہاتھ باندھے آن حاضر ہوا تھا۔ دیکھو، مجھے بیڈ روم میں کوئی فون نہ دینا، اس نے ملازم کو ہدایت کی۔ اسلام آباد سے اگر صاحب کا فون بھی آئے تو کہہ دینا کہ میں سو چکی ہوں۔ ملازم نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھے بغیر اسبات میں سر ہلایا۔ تب شاہانہ نے اپنی مخمور سی نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا پیو گے؟ صرف بلیک کافی، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس کی ہدایت پر میں بھی ایک آرام کرسی پر نیم دراز ہو چکا تھا اور مجھے یوں محسوس ہونے لگا تھا جیسے میں ایک ننھا منا اور ہلکا پھلکا سا بچہ ہوں اور پریاں مجھے ہواؤں میں جھولا جھلا رہی ہیں۔ ملازم جا چکا تو وہ اپنی جیولری اتار کر بے پرواہی سے نیلگوں شیشے کی ایک تپائی پر پھینک کر بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولی، معظم اسلام آباد گیا ہوا ہے، کم از کم ایک ہفتے بعد واپس آئے گا۔ یہ اطلاع گویا خاص طور پر میرے لیے تھی۔ میں نے ٹائی کی گرہ ڈھیلی کرتے ہوئے ایک بار پھر صرف مسکرانے پر اکتفا کیا۔ اچھا، تو تم بزنس کرتے ہو؟ وہ اپنے خوبصورت ریشمی بالوں کا جوڑا کھول کر انہیں آرام کرسی کے پشتے پر پھیلا کر گہری سانس لیتے ہوئے بولی۔ میں سحر زدہ سی نظروں سے ان بالوں کو دیکھ رہا تھا جو گدیلے پشتے سے یوں نیچے کو لٹکے ہوئے تھے جیسے پگھلے ہوئے سونے کا چھوٹا سا آبشار گر رہا ہو۔ میں نے بمشکل اس کے جلووں کے سحر سے آزاد ہوتے ہوئے قدرے چونک کر کہا، میں نے کب کہا ہے کہ میں بزنس کرتا ہوں؟ کہا تو ہم نے آج ایک دوسرے سے کچھ بھی نہیں، وہ مخمور سے لہجے میں بولی۔ زبان سے کہے بغیر ہی ہم نے ایک دوسرے کی باتیں سمجھی ہیں۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، ہم ایک دوسرے کی ساری باتیں سمجھ چکے تھے۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں اسے برسوں سے جانتا ہوں۔ ملازم کافی کے برتن ٹرالی میں رکھے اجازت پا کر اندر آیا اور پھر اس کا اشارہ پا کر لوٹ گیا۔ شاہانہ نے خود میرے لیے کافی تیار کی۔ کافی کی چسکیاں لیتے ہوئے ہم پھر بار بار خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے۔ کافی کا مگ تپائی پر رکھ کر اس نے تالی بجائی اور فانوسوں کی روشنی معدوم ہو گئی۔ کمرے میں صرف دیوار گیر رنگین کمکموں کی مدھم اور خوابناک روشنی باقی رہ گئی۔ کئی گھنٹے بعد جب بیڈ سائڈ ٹیبل کا کلاک مترنم سی ٹک ٹک کے ساتھ صبح کے 7 بجنے کا اعلان کر رہا تھا تو وہ سرشار لہجے میں بولی، محمد افضل چودھری، تم چاہو تو فرض کر سکتے ہو کہ تمہیں پارس پتھر مل گیا ہے۔ کچھ استفادہ کرنا چاہو تو کر لو۔ کوئی کام کہیں اٹکا ہوا ہے تو مجھے بتا دو۔ کوئی مسئلہ درپیش ہو تو صرف اشارہ کر دو۔ ہو سکتا ہے مجھے اپنا ایک مسئلہ حل کرانے میں تم سے مدد لینی پڑے۔ میں نے ایک لمحے کے توقف سے کہا، تمہارے شوہر کے پاس جو منسٹری ہے وہ میرے لیے بڑی اہم ہے، لیکن فی الحال اس
موضوع کو رہنے دو، تم مجھے ملی ہو، تمہارا التفات ملا ہے، پہلے مجھے کچھ عرصے تک تو اس خوشی کو محسوس کر لینے دو۔ میری روح میں پیاس کا ایک صحرا پھیلا ہوا تھا، اسے کچھ دیر تو اپنی محبت کی شبنم جذب کرنے دو۔ اتنی رومانٹک باتیں مت کرو، وہ گویا تڑپ کر بولی۔ میرے برسوں کے خوابیدہ زخموں سے لہو رسنے لگے گا۔ محبت کو میں نے 17 سال کی عمر میں الوداع کہہ دیا تھا، کیونکہ میری پہلی اور آخری محبت کا انجام بہت دردناک ہوا تھا۔ میں گجرات کی رہنے والی ہوں، جو خوبصورت عورتوں کی سرزمین ہے۔ اگر تم گجرات کی رہنے والی ہو تو پھر وہ یقیناً خوبصورت عورتوں کی سرزمین ہوگی، مجھے اس میں ذرا برابر بھی شبہ نہیں۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، لیکن وہ گویا میری سرگوشیاں نہیں سن رہی تھی۔ کھوئے کھوئے لہجے میں بولی، گجرات صرف خوبصورت عورتوں ہی کی نہیں، محبت کی سرزمین بھی ہے۔ صرف ایک میں ہی بد نصیب تھی جسے اس کی محبت نہیں مل سکی، اور جس کے محبوب کا سر تن سے جدا کر کے اس کی لاش نہر میں پھینک دی گئی۔ بس اس کے بعد سے کبھی محبت کا نام لینے کو جی نہیں چاہا۔ معاملہ کچھ اور ہی بن گیا، اور بس یوں ہی بھٹکتے بھٹکاتے کچھ زندگی گزر گئی اور کچھ گزر جائے گی۔ تم بس ایسی اداس کر دینے والی باتیں مت کرو۔ روت بہت اچھی ہے اور حالات بہت موزوں، اچھی اچھی باتیں کرو، دل میں خوشی کے پھول کھلانے والی باتیں۔ وہ ذرا بھی اداس نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے اتنے برسوں میں اپنے اوپر نہ جانے کتنا مضبوط خول چڑھا لیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں دل کی باتیں دل ہی میں رکھوں گی، مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے بے پرواہی سے کہا۔ اچھا یہ تو بتاؤ کہ معظم کی عدم موجودگی میں یوں رات بھر میرا یہاں رہنا، میرا مطلب ہے گھر میں اتنے نوکر وغیرہ بھی موجود ہوتے ہیں، کیا تمہیں کبھی کسی کی طرف سے چغلی لگنے یا کوئی اسکینڈل بننے کا خوف محسوس نہیں ہوا؟ ہمارے ہاں نوکر اندھوں گونگوں اور بہروں کی طرح رہتے ہیں، صرف اپنے فرائض سے متعلق بات سنتے اور کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں نوکروں کو اچھی بلی فرموں اور کمپنیوں کے ایگزیکٹو آفیسر سے زیادہ تنخواہیں ملتی ہیں، اس لیے ایسی نوکریوں سے ہاتھ دھونا کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ پھر وہ عجیب سے انداز میں مسکرائی۔ ویسے بھی یہ دنیا کا کارخانہ اس ہاتھ دو اس ہاتھ لو والے اصولوں پر ہی زیادہ چل رہا ہے۔ میں جب کبھی شہر سے باہر یا ملک سے باہر جاتی ہوں اور معظم گھر پر ہوتا ہے تو میں یہ یقین سے نہیں کہہ سکتی کہ پیچھے یہاں کیا ہوتا ہے۔ در و دیوار بے زبان خاموشی بہت سی کہانیاں سناتے ہیں، لیکن میں ان کی طرف زیادہ توجہ نہیں دیتی۔ پھر جیسے اسے کچھ یاد آ گیا، ہنس کر بولی، ویسے جن دنوں میری دوسری شادی کا زمانہ چل رہا تھا، اس وقت ایک نوکر نے اس قسم کی حماقت کرنے کی کوشش کی تھی۔ کسی بات پر ہم نے اسے نوکری سے نکال دیا تھا۔ کافی دن اسے کہیں اور نوکری نہیں ملی۔ آدمی ذرا تیز ترار تھا اور تھوڑا سا پڑھا لکھا تھا، اور اسے ہم پر بہت غصہ تھا۔ اس نے ایک اخبار نویس سے مل کر اس کے ہاتھ کچھ تاریک راتوں کے افسانے فروخت کرنے کی کوشش کی تھی۔ اخبار والوں کو تو وہ اسکینڈل چھاپنے کی جرت نہیں ہو سکی۔ البتہ ہمیں علم ہو گیا کہ فلاں سابق نوکر نے اس قسم کی کوشش کی تھی۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کر عجیب سے انداز میں مسکرا کر خاموش ہو گئی۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے متجسس لہجے میں پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، وہ بڑی سادگی سے بولی، سابق نوکر کی لاش ایک گندے نالے میں پائی گئی تھی، اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہ میرا کام نہیں تھا، میرا ہاتھ اس میں ہرگز نہیں تھا، یہ کام میرے شوہر نے کرایا تھا۔ وہ عجیب سے انداز میں ہنسی۔ دیکھو نا، شادی کے بعد تو عورت مرد کی ذمہ داری بن جاتی ہے نا؟ عورت کی رسوائی مرد کی رسوائی ہو جاتی ہے، اس لیے اسے زحمت کرنا پڑی۔ اس نے ایک طویل سانس لی۔ تو یہ ہے زندگی؟ ہاں یہ ہے زندگی، میں نے آہستگی سے کہا۔ اس روز میں دن چڑھے باقاعدہ اور پرتکلف قسم کا ناشتہ کر کے وہاں سے رخصت ہوا۔ ایک ہی رات میں مجھے خود ایسا محسوس ہونے لگا تھا جیسے میں رہتا ہی اسی گھر میں ہوں۔ شاہانہ مجھے گاڑی تک چھوڑنے آئی۔ میں گاڑی میں بیٹھ چکا تو وہ کھڑکی پر جھکتے ہوئے بولی، میں ایک بار پھر کہہ رہی ہوں کہ کوئی مسئلہ ہو تو بتا دو۔ بتا دوں گا، آئندہ کسی ملاقات پر بتا دوں گا، میں نے کہا۔ یا تمہارا آئندہ ملنے کا کوئی ارادہ نہیں؟ ارادے تو نہ جانے کیا کچھ ہیں، مگر وقت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولی اور پیچھے ہٹ گئی۔ بہرحال جیسے تمہاری مرضی۔ اگلی ملاقات کے لیے وقت نہیں دیا تم نے؟ میں نے کہا۔
آج رات یہیں آ جاؤ۔ وہ بولی لیکن آنے سے پہلے فون کر لینا، کیونکہ اس وقت تو مجھے خود نہیں معلوم کہ رات گئے تک میری مصروفیت کیا ہوں گی۔ میری سیکرٹری آئے گی تو مجھے بتائے گی۔ کل رات چھٹی کرنے سے پہلے اس نے نہ جانے کس کس کو وقت دیا ہے، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ ٹھیک ہے، میں 8 بجے قریب فون کروں گا۔ اگر تمہاری کوئی مصروفیت نہ ہوئی تو رات کا کھانا ہم انٹرکان میں کھائیں گے۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، وہ ادھوری سی انگڑائی لے کر بولی اور واپسی کے لیے مڑ گئی۔ میں نے گاڑی آؤٹ والے گیٹ سے نکالی اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں اپنے آپ کو بے حد ہلکا پھلکا اور سرشار محسوس کر رہا تھا۔ اسی رات شاہانہ سے اگلی ملاقات میں کھانے کے کئی گھنٹے بعد میں نے اس کی دوبارہ یاد دہانی پر کہا، ہاں مجھے کام ہے تو صحیح، اور مجھے امید ہے معظم کے تعاون سے وہ ہو سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ تم کوئی ایسا ہی کام بتاؤ جو صرف معظم ہی کے تعاون سے ہو سکتا ہے۔ وہ ایک طلائی سگریٹ ہولڈر میں پھنسی ہوئی پتلی غیر ملکی سگریٹ کا طویل کش لیتے ہوئے بولی، تم صرف کام بتاؤ، یہ میں خود دیکھ لوں گی کہ وہ کس کے تعاون سے ہو سکتا ہے۔ میرے پاس کافی دولت ہے، بلیک منی ہے۔ میں نے دھیمے لہجے میں کہا، میں چاہتا ہوں کہ وہ وائٹ منی میں تبدیل ہو جائے۔ میرے ذہن میں کئی منصوبے ہیں، جن میں سے کسی ایک یا دو بڑے منصوبوں پر میں کام شروع کرنا چاہتا ہوں، لیکن مسئلہ صرف یہی ہے کہ میرے پاس اپنی بیشتر دولت کا کوئی جواز موجود نہیں۔ یہ کون سا مشکل کام ہے؟ وہ بے نیازی سے ایش ٹرے میں سگریٹ کی راکھ جھاڑتے ہوئے بولی، ہو جائے گا، لیکن اس ضمن میں کچھ چھوٹے لوگوں سے بھی کام لینا پڑے گا، اور ان کے لیے تمہیں اس دولت میں سے کچھ حصہ نکالنا پڑے گا۔ میں اس کے لیے تیار ہوں، میں نے بلا تامل کہا۔ بس تو سمجھ لو کہ تمہارا کام ہو گیا۔ وہ بولی، معظم آئے گا تو میں اسے کہہ دوں گی، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر معظم تمہیں فون کرے یا اپنے آفس بلوائے تو تم میرے دوست کی حیثیت سے نہیں، میرے دور پار کے کزن کی حیثیت سے بات کرو گے، اور اگر وہ تم سے اس ضمن میں بات ہی نہ کرے تو تمہیں بھی از خود کچھ جتانے کی ضرورت نہیں۔ بس تم اطمینان سے سیدھی طرح صرف کام کی بات کرنا، سمجھ گئے نا؟ بالکل سمجھ گیا، میں نے سعادت مندی سے سر ہلا کر کہا۔ تم سے ملاقات کے بعد میں ویسے بھی کچھ زیادہ سمجھدار ہوتا جا رہا ہوں۔ ہماری ملاقاتیں جاری رہیں، حتیٰ کہ ایک روز شاہانہ نے فون پر مجھے اطلاع دی، کل معظم واپس آ رہا ہے۔ اوہ، میں نے تعصب سے کہا، اس کا مطلب ہے ہماری ملاقاتیں ختم؟ تم چاہو تو یہ مطلب اخذ کر سکتے ہو، ورنہ ایسی تو کوئی بات نہیں۔ اس نے مترنم سا کہا لگایا، اس کی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں اور میری اپنی۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ ملاقاتیں اب کچھ کم ہو جائیں گی اور میرے گھر پر نہیں ہوا کریں گی۔ اس نے ایک بار پھر مترنم سا کہا لگایا، ویسے زیادہ دل برداشتہ ہونے کی بھی ضرورت نہیں، معظم اکثر شہر سے یا ملک سے باہر جاتا رہتا ہے۔ اوہ، پھر ٹھیک ہے۔ میں نے گویا سکون کی سانس لی۔ اس کے بعد 4-5 دن اس طرح گزر گئے کہ اس سے سامنا تک نہیں ہوا۔ اس روز میں اپنے آفس میں بیٹھا تھا کہ میری سیکرٹری کیتھرین نے بڑے پرجوش لہجے میں انٹرکام پر اطلاع دی، سر وہ منسٹر معظم صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ کہتی، تم یوں خوش معلوم ہو رہی ہو جیسے وائٹ ہاؤس سے ہمیں صدر امریکہ کا فون آ گیا ہو۔ میں نے پرسکون لہجے میں کہا، وہ سر میرا مطلب ہے۔ پھر بھی وہ گڑبڑا کر رہ گئی۔ خیر، بات کراؤ، میں نے ہموار لہجے میں کہا اور ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری طرف سے معظم نے میری آواز سنتے ہی یوں بے تکلفی سے پنجابی میں میری خیر و عافیت دریافت کی جیسے میں اس کا پرانا دوست ہوں۔ میں نے حتی الامکان خوش خلقی کے ساتھ متانت کو برقرار رکھتے ہوئے اس کی باتوں کا جواب دیا۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد وہ بولا، میری بیوی بتا رہی تھی کہ تمہیں ایک مسئلہ درپیش ہے، اندازاً رقم کتنی ہوگی؟ ایسی باتیں ٹیلی فون پر تو نہیں ہوتی نا جناب، میں نے محتاط لہجے میں کہا، اور پھر میرا خیال تھا مجھ سے سوالات کرنے کی بجائے مجھے راستے بتائے جائیں گے کہ مجھے کیا کیا کرنا چاہیے۔ بڑے احتیاط پسند معلوم ہوتے ہو یار، اس نے ایک بے ہنگم سا کہا لگایا۔ خیر، ایسا کرو کہ اس سنیچر کی شام تم میرے دفتر میں آ جاؤ۔ سنیچر کو میں اپنے سٹاف کو جلدی چھٹی دے دیتا ہوں، صرف 1-2 ضروری آدمی ہوتے ہیں اور کوئی اپائنٹمنٹ بھی نہیں ہوتا۔ ہم اطمینان سے بیٹھ کر باتیں
کریں گے۔ ٹھیک ہے، معظم کے توسط سے میرا مسئلہ حل ہو گیا، مجھے اپنی دولت کے تقریباً 10% حصے سے ہاتھ دھونا پڑے، لیکن میرے خیال میں یہ سودا مہنگا نہیں تھا۔ جو لوگ اس ضمن میں مجھ سے تعاون کر رہے تھے، ان کا کہنا تھا کہ آئندہ بھی وہ انہی شرائط پر میری یہ خدمت بجا لاتے رہیں گے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس سودے بازی میں معظم کا کوئی حصہ تھا یا نہیں، اور اگر تھا تو کتنے فیصد تھا۔ بظاہر وہ بالکل دوستانہ، بے غرض اور بے لوث انداز میں میرا کام یوں کر رہا تھا جس طرح عام طور پر قریبی رشتہ داروں کے کرائے جاتے ہیں، لیکن وہ مجھے بے غرض بے لوث آدمی لگتا ہی نہیں تھا۔ وہ ادھیڑ عمر تھا اور بہت ہی خرانٹ قسم کی چیز تھا۔ میری بلیک منی کے وائٹ منی میں تبدیل ہونے کا عمل بہت آہستہ آہستہ مکمل ہونا تھا۔ اس میں تقریباً 6 ماہ لگنے تھے۔ اس دوران رقم کی دوسری کھیپ تیار ہو سکتی تھی، اور اس کے علاوہ میں اپنے اس پروجیکٹ کی منصوبہ بندی کر سکتا تھا جو مدتوں سے ایک خواب کی طرح میرے ذہن میں جاگزی تھا۔ اگلی مرتبہ سیٹھ رمضان لاہور آیا تو میں نے ڈنر کے دوران اس کے سنگاپور، ہانگ کانگ اور تھائی لینڈ کے دوروں کے رنگین افسانے سنتے ہوئے اچانک کہا، یار میں کراچی کے ایک بہت اچھا اور بہت ہی شاندار ہوٹل تعمیر کرانا چاہتا ہوں، 5 سٹار یا کم از کم 4 سٹار۔ سیٹھ رمضان نے گلاس رکھ کر حیرت سے میری طرف دیکھا، تم گھاس تو نہیں چر گئے ہو؟ پی میں رہا ہوں، بہک تم رہے ہو، کیوں؟ اس میں بہکنے کی کیا بات ہے؟ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ دیکھو بھائی، اس کی آواز تقریباً سرگوشیوں میں ڈال گئی، ہماری زیادہ تر دولت بلیک منی ہے۔ یہ بالفرض ہم کسی معجزے کے تحت کسی بڑے پروجیکٹ کے لیے اسے باہر لانے میں کامیاب بھی ہو جائیں، ہمیں ہونا چاہیے۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، میں بہت عرصے سے یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر ہم دولت کما کر اپنی پسند کے منصوبوں میں نہیں لگا سکتے، بے دھڑک خرچ نہیں کر سکتے، تو پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ کیا ہم کاغذات کے یہ ٹکڑے محض اس لیے کماتے ہیں کہ انہیں خفیہ مقامات پر محفوظ کر کے رکھ دیا جائے، اور دولت بھی ایسی جس کے لیے ہماری جان ہتھیلی پر رہتی ہے؟ اس لیکچر کو رہنے دو۔ سیٹھ رمضان نے بیزاری سے ہاتھ لایا، تمہیں بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ ہم بلیک منی کو اس امید پر محفوظ رکھتے ہیں کہ شاید کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی طرح اسے وائٹ میں تبدیل کرنے کا موقع مل جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا بھر کی آسائشیں حاصل کر لینے کے بعد بھی کوئی شخص دولت کمانا بند نہیں کر دیتا۔ دنیا بھر کے وہ تمام دولت مند جنہیں کمپیوٹرز کی مدد سے بھی اپنی دولت اور اثاثوں کا صحیح طور پر اندازہ نہیں ہو پاتا، وہ بھی زندگی کے آخری لمحے تک مزید دولت کمانے کی تگ و دو میں لگے رہتے ہیں، ہمیشہ باقاعدگی سے دفتر آتے ہیں، ہمیشہ نئے نئے منصوبوں میں ذاتی دلچسپی لیتے ہیں، ہمیشہ جہاں جو بچت ممکن ہو سکتی ہے وہاں بچت کرتے ہیں۔ اور تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ ایک خاص حد سے گزر جانے کے بعد دولت کمانا در حقیقت انسان کی ضرورت نہیں رہتا، اس کا محبوب ترین مشغلہ بن جاتا ہے، ادھر ادھر پھیلا ہوا۔ اس کا کاروبار اس کے لیے شطرنج کی بساط بن جاتا ہے، اور اسے نہایت مشاق اور مہارت سے مہروں کو ادھر ادھر کھسکانے میں سب سے زیادہ لطف آتا ہے۔ ایک ناقابل بیان لذت حاصل ہوتی ہے کہ اس کے فلاں اقدام سے فلاں جگہ اتنے لاکھ ڈالر، روپے یا ریال ادھر سے ادھر ہو گئے، فلاں جگہ یہ تغیر رونما ہو گیا، فلاں جگہ کی معیشت میں ہلچل پیدا ہو گئی۔ بس اتنی سی لذت کا کھیل ہے یہ سارا۔ تم موضوع سے بہت دور نکل گئے ہو، میں نے ہموار لہجے میں کہا۔ یہ سب باتیں تو مجھے بھی معلوم ہیں۔ میں موضوع ہی کی طرف آنے لگا تھا۔ سیٹھ رمضان گھونٹ بھر کر بولا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہم کسی طرح اپنی ساری دولت بھی جھونک دیں تب بھی 5 سٹار ہوٹل بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سرمایہ داری ہم دونوں صرف اپنے آپ تک محدود رکھیں گے، میں نے ملائمت سے کہا۔ کمپنی پرائیویٹ لمیٹڈ ہوگی، لیکن اس کے پیچھے سرمایہ کاروں کی ایک ٹولی ہوگی، فنانسروں کی ایک ٹیم ہوگی جو اس منصوبے کے لیے خاطر خواہ سرمایہ فراہم کرے گی۔ ضرورت پڑنے پر بینکوں سے قرض بھی لیا جائے گا۔ سرمایہ کی فراہمی کے مطابق سب کے شیئرز ہوں گے۔ 51% شیئرز خرید کر مینیجنگ ڈائریکٹر بننے کے لیے میں اس پروجیکٹ میں اپنی ساری دولت جھونکنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ سوچنے پر مائل ہوا اور ایک لمحے کے توقف سے بولا، ہم نے جو کمپنیاں قائم کی ہوئی ہیں میرے خیال میں تو وہ کسی قطار و شمار میں نہیں ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ بین الاقوامی 5 سٹار ہوٹلوں کی مرکزی کمپنیاں ہمیں گھاس ڈالیں گی؟